نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں یہ ایام عزا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان دنوں میں ہم پیام زینب کے عنوان سے یہ پروگرام پیش کرتے آئے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی آج کا یہ پروگرام پیام زینب، جس میں یہ خاکسار سلیم امروہی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب۔ عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب۔ یہ شام و کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، یہ شام و کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب۔ ہم ایام عزا کے دوران پیام زینب میں جو ہم نے آپ کے سامنے مرثیے پیش کیے اور سلام اور مختلف شعراء کا کلام آپ سے شیئر کیا، آج جی چاہ رہا ہے ہمارا کہ آپ سے ایک بڑے مشہور و معروف سوز خوان مرثیہ خوان سے ملاقات کرائی جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بہت سارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ سوز خوانی کسے کہتے ہیں، سوز خوانی میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کس کس انداز سے پڑھا جاتا ہے، کیا اس کے پڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ سوز خوانی میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہمارے بچے ذرا سا ان پروگرام کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، تو ہم نے چاہا کہ عالمی شہرت یافتہ سوز خوان مرثیہ خوان محترم حسن امام صاحب سے کچھ دیر گفتگو کی جائے، اور ان سے اس سوز خوانی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو۔ یوں تو وہ بہت اچھے شاعر اہل بیت بھی ہیں، بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ سوز خوانی کے حوالے سے ان سے گفتگو کی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں محترم حسن امام حسن صاحب سے، اس سے پہلے کہ کچھ گفتگو کریں، حسن صاحب ہم چاہتے ہیں اپنے اس پروگرام پیام زینب میں آپ سے یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے کوئی سوز آپ پڑھ کر آج کے اس پروگرام کا آغاز کیجئے، کیونکہ ناظرین ہماری عزاداری کا جو صحیح معنوں میں جز ہے وہ ہے مجلس، یعنی فرش عزا، کیونکہ بانی عزا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے جو سب سے پہلے فرش عزا سے ہی عزاداری کا آغاز کیا تھا، اور فرش عزا یعنی مجلس، اور مجلس میں کلام الہی کے بعد، تلاوت کلام پاک کے بعد اللہ کا نام لے کر جو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوز خوانی کی جاتی ہے۔ سوز خوانی کا کتنا بڑا رول ہے، اس بات کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مجلس کا آغاز سوز خوانی سے کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک بہت اچھا سوز سنیں محترم حسن امام حسن صاحب سے، اور اس کے بعد ان سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ تو سماعت فرمائیے حسن امام حسن صاحب سے ایک سوز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین گھوڑے پار جس وقت ڈگمگانے لگا، آیال چٹ گئی ہاتھوں سے، غزو آنے لگا۔
تب اپنے گھوڑے سے اس وقت یہ سنا اب مجھے ٹھکانے لگا بدن تمام میرا برچھیوں سے گھائل ہے رکاب پاؤں سے نکلی سنبھلنا مشکل ہے اتار کر تو مجھے خیمگاہ پر جانا ارے یہ شہر بانوں کو میرا پہنچانا خدا کی مرضی میں تم دم نہ ماریو بانو مدد کے وقت علی کو پکاریو بانو حسین گھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے اس وقت آپ نے محترم حسن امام حسن صاحب سے خصوص سنا، اور حسن امام حسن صاحب کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ بہت مشہور معروف مرثیہ خوان ہیں اور بہت اچھے سوز خوان کی حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے وہ پوری حسینی دنیا میں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سے ان سے کچھ چاہیں گے کچھ دیر گفتگو ہو۔ تو حسن امام حسن صاحب سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ سوز خوانی کی حقیقت میں اہمیت کیا ہے۔ آپ اپنے اینگل سے ذرا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ سوز خوانی کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو کیا صحیح معنوں میں مقصد ہے۔ آپ ذرا سا ہمارے ناظرین سے اس حوالے سے مخاطب ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دیکھیے سوز خوانی ظاہر ہے کہ مجلس کا آغاز جو ہوتا ہے ہمارے ہاں تو وہ سوز خوانی سے ہی ہوتا ہے، اور ایک زمانے سے ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا اور ان کی ریت جو ان کی وراثت ہے اس کو ہم نے اپنایا۔ سوز خوانی سے ایک فضا اور ایک تأثر کو برقرار رکھنے کے لیے
تاکہ عوام اور پبلک کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو جائے۔ سوز خوانی اسی لیے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر جتنے بھی سامع اور سامعین ہوتے ہیں وہ عقیدت مولا حسین سے رکھتے ہیں، تو وہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی سوز خوانی کی ایک اہمیت یہ ہے۔ اب خاص طریقے سے سوز خوانی میں ہمارے بزرگوں نے اس بات کا اہتمام رکھا ہے کہ ہمارے ہاں مجلسیں صبح میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں مجلسیں رات میں بھی ہوتی ہیں۔ تو صبح کی مجلس پڑھنے کے اصل میں وہ جو راگ اور راگنیوں کا اس کا تعلق سوز خوانی میں ہے کہ دن میں پڑھنے کے راگ الگ ہیں، رات کے پڑھنے کے الگ ہیں، شام کے راگ پڑھنے کے الگ ہیں۔ ان کی مناسبت سے ہمارے بزرگوں نے وہ سوز بنائے ہیں۔ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے، لیکن بھائی ذرا سا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے، کیونکہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ پروگرام ہمارا بہت سارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہم جو بات ہم لوگ تو جانتے ہیں یا بڑوں کو تو معلوم ہے، اور ظاہر سی بات ہے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں بچوں کو بھی تھوڑی سی کھول کے یہ بات بتائیں کہ اس کی وضاحت کر دیجئے کہ سوز خوانی میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، یعنی سوز پڑھا جاتا ہے، پھر سلام، پھر مرثیہ، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، ہم چاہتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، سوز میں ذرا رنگینیت ہوتی ہے، اور اس کو وہی تاثر کے لیے رنگینیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد مرثیے میں وہ والی بات جو ہے وہ دوسرے انداز سے اور سروں سے پیش کیا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا بس فرق یہ ہے، حالانکہ وہ بھی اسی پہ آدھارت ہوتا ہے۔ بھائی تھوڑا سا اس کا فرق بھی بتا دیجئے کہ سوز اور سلام اور مرثیے میں شاعری کے اعتبار سے بھی کیا فرق ہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کو تھوڑا سا یہ ذرا سا اس کی وضاحت کریں کہ سوز اور سلام اور مرثیے میں کیا فرق ہے۔ نہیں، سوز جو ہے وہ بھی مرثیے کا کوئی مبکی بند ہم لے لیتے ہیں اگر وہ پڑھنے ہیں، یا بہاریہ کوئی ہم نے بند لے لیا، وہ پڑھا تاکہ بہار کا تصور قائم ہو، اور مرثیے میں بہت باقاعدہ ہے۔ جی اچھا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سوز خوانی کا آغاز سوز سے ہوتا ہے، پہلے ایک سوز پڑھا جاتا ہے جس میں مرثیے کے کسی بھی بند کو بھی ہم سوز کی شکل دے سکتے ہیں، اور پردرد انداز میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی بات بھی ہے۔ اس کے بعد سلام، اور اس کے بعد مرثیہ۔ تو ذرا سا سلام کے بارے میں بھی ہمارے بچوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ سلام جو ہوتا ہے اس میں کتنے اشعار ہوتے ہیں یا بند ہوتے ہیں، یا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریے۔ اچھا، سلام جو ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک غزل کے پیرائے میں سلام ہوتا ہے، اس کے دو مصرے ہوتے ہیں، اس میں بھی مطلع ضرور ہوتا ہے، مطلع کے ساتھ ساتھ کچھ مدح کے شعر ہوئے، بہاریہ شعر ہوئے، اس میں پھر حزنیہ ہوئے، یعنی اس میں مرثیت لیے ہوئے رثا کے پہلو میں، اور پھر مقطع آدمی اپنا کہتا ہے۔ یہ سلام کا انداز ہے۔ جی تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محترم حسن امام حسن صاحب، جو سوز خوانی کے حوالے سے پوری دنیا میں، حسینی دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں، اور وہ ہم سے اس وقت ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم سوز خوانی کے حوالے سے ان سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہم سب سے اب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بتایا تھا کہ صبح کے وقت میں سوز کچھ الگ انداز سے، کچھ اس کی دھنیں ہوتی ہیں اس انداز سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد یعنی دوپہر کے وقت الگ پڑھا جاتا ہے، شام کے وقت الگ، اور رات کے وقت الگ۔ تو صبح کے وقت میں اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے تو اس وقت جو سوز پڑھیں گے تو کس انداز سے پڑھیں گے؟ کوئی سوز بھی پڑھ کر ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سجاد کا جب یاد مالا
آتا رونا مجھے اس وقت کمال آتا حیوان کو دیکھ کر چھری کے نیچے کہتے تھے کہ بابا آتا سجاد کا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا آپ نے سوز بھی پڑھا اور واقعی ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ صبح کے وقت میں جب یہ سوز سنا جائے گا تو کتنا اس کا اثر. جیسا کہ آپ نے ابھی بھائی بتایا تو اچھا وقت بدلا, صبح کا وقت گزر گیا. اب جو اس کے بعد ہم دن میں دوپہر کا وقت بھی کہہ لیں اسے جو بھی, تو اس وقت اگر مجلس ہوگی اور اب اس وقت جو سوز آپ پڑھیں گے تو وہ کس انداز سے پڑھیں گے, ذرا سا ہمارے ناظرین کو وہ بھی کچھ سنائیں. اب اس کے بعد جو ہے وقت ڈھلنا شروع ہوا. اگر دوپہر کا وہ ہوا تو اس میں جو سوز پڑھا جاتا ہے وہ جی عزیزوں باج یہ رنگو ہے زمان میں عزیزوں باج یہ رنگو ہے زمان میں علی کی بیٹیاں جاتی ہے قید خانے میں اٹھائے لاکھوں ستم تب شام جانے بندھی تھی ایک رسن بے کسوں کے شان میں
شام میں ٹوٹا سا قید خانہ ملا، عزیز و واجو یہ۔ سبحان اللہ بھائی، بہت عمدہ آپ نے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت سوز ہمارے ناظرین کو سنایا۔ بھائی یہ جو سوز خوانی آپ بچپن سے کر رہے ہیں، تو ذرا سا یہ بتائیے کہ یہ سوز خوانی جو آپ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کسی سے کچھ سیکھا، یعنی کوئی استاد ہیں آپ کے جنہوں نے آپ کو یہ فن سکھایا اور یہ پڑھنے کا انداز سکھایا اور کس انداز سے سوز خوانی کرنی ہے؟ یہ جو آپ کے ذہن میں سبھی محفوظ ہیں کہ کس وقت کا کون سے انداز میں پڑھنا ہے، راگ میں پڑھنا ہے سوز، اور کون سے، یہ اس کی وضاحت کریے کہ آپ نے کہاں سیکھا ہے؟ یہ میں کوئی 15 سال کا تھا جب میں میرے چچا مرحوم، میرے والد مرحوم سوز خوانی کرتے تھے۔ اچھا، میری ننیحال میں بغلوں میں سوز خوانی ہوتی تھی۔ میرے نانے، میرے پر نانے بغلوں میں یہ سوز خوان تھے۔ پھر سبطین احمد صاحب کو میں نے سوز خوانی میں سنا، متقی حسن صاحب کو میں نے سنا، اور امیر احمد صاحب، تصویر احمد، تو میں نے بہت سے بزرگوں کو اپنے سنا۔ گزری میں تقی حسن، میرے چچا، میرے والد سخی حسن، اور ہمارے تائے یاسر حسین اور دیگر بزرگوں سے ہم نے اپنے سوز خوانی کے سنے اور تذکرے بھی سنے ان سے، کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے ان کا میاں وہ یہاں کنسلے ہو گئے اور یہاں ذرا مخرج صحیح نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم نے سیکھی، اور دوسری یہ کہ کبھی لفظ کاٹنے کا وہ نہیں ہوا ہے، لفظ پورا ادا ہونا چاہیے، لفظ نہیں کٹنا چاہیے۔ اسی کو سوز خوانی کی اصطلاح میں مخرج کہتے ہیں۔ اگر مخرج خراب ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اس کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، لفظ معلوم ہو آدمی کو کہ کیا ہے۔ تو یہ اپنے بزرگوں سے ہم نے سیکھا، اور ہمارے ذہن نشین وہ پرانی باتیں آج بھی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کب تک رہیں گی جب تک ذہن کام کر رہا ہے، لیکن سب ہے انہیں کا ہی، بزرگوں سے سیکھا ہوا ہمارے پاس۔ اچھا بھائی، میں بھی یہ بھی ذرا سا چاہتا ہوں آپ سے کہ ناظرین کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ محترم حسن امام حسن صاحب ایک بہت اچھے سوز خوان کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، شاعر اہل بیت بھی ہیں۔ تو حسن امام صاحب کیونکہ پوری ہم نے دیکھا ہے کہ سوز خوانی کے حوالے سے دہلی اور لکھنؤ اور بڑے بڑے شہروں میں آپ سوز خوانی کے لیے خصوص طور سے جاتے ہیں، اور وہاں اپنے اس فن کے ذریعے، اس انداز کے ذریعے سوز خوانی کرتے ہیں۔ تو حسن امام صاحب ذرا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں، کیونکہ وہاں آپ سے جیسا میں نے پہلے شروع میں آپ سے بات ہو رہی تھی، تو آپ سے جو ملاقات ہوئی بہت اہم شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات رہتی ہے اور سوز خوانی انہوں نے سنی، جیسے آیت اللہ عقیل الغربی صاحب ہوئے، یا پروفیسر عزیز الدین صاحب ہوئے، یا ڈاکٹر قلب صادق صاحب وغیرہ وغیرہ، کئی لوگ ہیں۔ ڈاکٹر رضا حیدر صاحب جو سوز خوانی کا بہت بڑا پروگرام ہے غالب انسٹیٹیوٹ میں کراتے ہیں، اس میں بھی آپ گئے تھے، تو اس میں بھی آپ نے سوز خوانی کی تھی۔ تو ان لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو کیا انہوں نے بھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے آپ سے ذکر آیا تھا کہ انہوں نے کچھ خواہش ظاہر کی کہ کچھ نوجوانوں کو اس کی تعلیم دیں کہ سوز خوانی کس انداز سے آپ کرتے ہیں، یہ اس فن کو تھوڑا سارا نوجوانوں تک پہنچائیں؟ اس حوالے سے ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، ایسا تھا کہ میں آپ کے انصاری آڈیٹوریم میں مرثیہ پڑھنے گیا۔ غلام حیدر صاحب میرے بھائی ہیں، دلی میں رہتے ہیں، تو ان کے ہاں عقیل الغربی صاحب، تو گفتگو رہی ہے۔ وہ مجھ سے چاہتے تھے کہ میں دلی میں کوئی ایک ایسا
اسکول یا کوئی ایسا ادارہ وہ چاہتے تھے کہ میں بنا دوں اور اس میں آپ یہ خدمت انجام دیں. اچھا ظاہر ہے کہ میں اس وقت ملازمت میں تھا، میرے بچے بھی پڑھ رہے تھے، میری مصروفیات اور اپنی معاشی زندگی اور حالات بھی سدھارنے اور سنوارنے تھے، لیکن ذکر مولا تو میں کرتا ہی رہتا تھا، تو اس وجہ سے کچھ نہیں ہو سکا. اور بعین ہی اسی طرح سے قلب صادق صاحب قبلہ نے بھی مجھ سے کئی مرتبہ فرمائش کی. ایک تو خاص بات یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی امام صاحب، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں، مجھے آپ کی یہ بات بہت پسند ہے، اور جو میرے بیٹھنے کا ٹائم ہے اس وقت آپ 2-1 منٹ کا وہ رکھتے ہی ہیں لحاظ. تو وہ خوش ہوتے تھے، لیکن وہ بھی چاہتے تھے کوئی اس کو آپ قائم کیجئے، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا بن جائے کہ جس میں اب کے نوجوانوں کو، ہمارے ہاں نوجوانوں میں بالکل سوز خانی کا وہ نہیں رہا، اور مشکل یعنی بہت رفتہ رفتہ ختم ہی سمجھ لیجئے کہ ہو رہا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ سوز خانی اب بیٹھ کے نہیں سنتے، کھڑے ہو کے سنتے ہیں. لیکن ابھی بفضل ہی امروہے میں ایسی بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اربعین میں اور محرم کی مجالس میں لوگ ہمارے ہاں سننے کے لیے آتے ہیں. بہرحال میں ان کی اس بات کو پورا نہ کر سکا. بہرحال اب مجھے فرصت ہوئی ہے کہ مجھے میرے مشفق بزرگ پروفیسر عزیز الدین صاحب، اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کا ادارہ قائم ہو. انہوں نے رضا لائبریری میں جب وہ ڈائریکٹر تھے تو 13 اضلاع کے لوگوں کو بلا کر ان سے سوز خانی کا فنکشن ایک آرگنائز کیا، بہت بڑا، اور اس میں بہت لوگ انوائٹ تھے باہر سے بھی، اور ہم نے بھی اس میں سوز خانی پڑھی. بہرحال مولا کا کرم ہے کہ امروہے کی سوز خانی نمایاں ہی رہی ہے. اب بہرحال یہ شائقین کی بات ہے کہ وہ پسند کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری جو تہذیبی سوز خانی اور جو انداز ہے وہ جو ہمیں بزرگوں سے ملا ہے، ہم اس کو پیش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ناظرین، دیکھا آپ نے امام حسن امروہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، جو مشہور و معروف سوز خوان ہیں، اور سوز خوانی کے حوالے سے آج ہم ان سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. حسن امام صاحب، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیں کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عزاداری میں کہ سوز خوانی یوں تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، جہاں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، اور خصوصی طور سے جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ سب جگہ جہاں بھی مجلس ہوگی وہاں سوز خوانی سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے. تو ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں ایک الگ انداز ہے سوز خوانی کا، لیکن بہت ساری بستیاں ایسی دکھتی ہیں کہ وہ بالکل ایک سا لگتا ہے انداز، کہ وہ تقریباً تھوڑا فرق ہے. لیکن امروہہ میں جو سوز خوانی ہوتی ہے اس میں یقیناً آپ کا خانوادہ سب سے اہم ہے، اور آپ کے بزرگ بھی سوز خوانی کرتے چلے آئے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا بھی. تو یہ فرق جو ہے امروہہ کی سوز خوانی میں اور دیگر مقامات کی، یہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ذرا سا یہ بتائیے. ہاں، ان کے ہاں کوئی ایک مخصوص، جیسے اعلیٰ ادل کے سر پہلے ہوتے تھے، اس میں فتح یابی کے اس انداز میں، ان کے ہاں کا وہ جو ہے وہ ایک ہی انداز میں اور ایک ہی سر میں سارے مرثیے جو اس بحر کے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں فرق بس یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مختلف، ہمارے یہاں اگر ہمارے بستے میں 50 مرثیے ہیں تو اس کا ایک ہی سر نہیں ہے، مختلف سروں سے ہم ان مرثیوں کو مختلف ادائیگی سے ہم پڑھتے ہیں. یہ ہماری الگ پہچان اس لیے وہ رہی. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ کیا ہو، یہ ان کی پسند ہے، لیکن ہماری تہذیب یہی تھی. کیونکہ آپ نے بتایا کہ امروہہ کی طرزیں بھی الگ ہیں پڑھنے کی سوز خوانی کی، اور وہ مرثیے بھی کچھ خاص مخصوص مرثیے ہیں جو خصوصی طور سے اس انداز میں پڑھے جاتے ہیں. آپ نے ذکر پہلے بھی کیا اور
اسی حوالے سے میں آپ پھر چاہتا ہوں کہ آپ نے صبح کے وقت جس انداز سے سوز پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ نے کچھ بتایا بھی اور سنایا بھی، اور اس کے بعد دوپہر کے وقت اور پھر شام ہو گئی. اب شام کے وقت کوئی مجلس ہو رہی ہے، فرش عزا کا بستہ ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ سوز خوانی کیجئے، تو شام کے وقت جو سوز خوانی ہوگی وہ آپ کون سے سوز سے پڑھیں گے؟ ذرا سا ہمارے ناظرین کو کوئی سوز سنائیے. وہ پیلو کا وقت جو ہے وہ شام کا وقت ہے. ہمیں جو بتایا بزرگوں نے کہ شام کے وقت وہ میں بہرحال پڑی ہے مدینے کی پڑی ہے مدینے کی حسین حالت بری ہے صغرا کے سینے کی بدو حسین کہتی ہے پانی تک نہیں پینے کی بلو حسین سن لیجیو کہ اب نہیں جینے کی بدو حسین کیسے قرار آئے گا مجھ ناتوان کو جلدی کوئی بلا دے میرے بابا جان کو ناظرین، ہمارے ساتھ محترم حسن امام حسن صاحب اس وقت
ہیں جو پوری دنیا میں سوزخانی کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں، اور آج ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں سوزخانی کے حوالے سے، اس کے فن کے حوالے سے، اور کس کس انداز سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو امام حسن صاحب، میں آپ سے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں بھائی، کہ ذرا سا یہ بتائیں کہ امروہہ میں خصوصی طور سے جب آپ امروہہ کی سوزخانی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں پر کچھ تاریخی مرثیے ہیں کیا جو خاص طور سے لوگوں کو انتظار رہتا ہو کہ فلاں تاریخ میں فلاں مرثیہ، یعنی کلاسیکل مرثیے انیس و دبیر کے پڑھتے ہیں آپ، یا کس کس کے پڑھتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بھائی ویسے تو دیکھیے، ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ کربلا کے جو واقعہ ہوا، کربلا کے جو شہداء ہیں سب 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، اور سب کی شہادتیں 10 محرم کو ہی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے ہاں اب ہم ایک دن میں سب کا تذکرہ تو ہم 10 محرم کو مرثیہ امام حسین کا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اب اس طرح سے ہم نے جس کا وہ کیا کہ جناب آن محمد کا مرثیہ پڑھا، کسی تاریخ میں جناب علی اکبر کا پڑھا، کسی تاریخ میں جناب حر کا پڑھا، کسی تاریخ میں جناب زینب کے پسران کا مرثیہ پڑھا، اور ایک دن ہم نے جناب عباس علمدار کا مرثیہ پڑھا، اور 9 محرم اور 10 محرم کو مظلوم کربلا کا مرثیہ ہم نے پڑھا۔ اس طرح سے ہم نے اس کا اپنی تاریخوں میں وہ کر لیا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا دستور رہا، اور اب بھی ہے۔ اب اتنے ہم عادی ہو چکے ہیں اس کے کہ اگر ہم وہ مرثیہ اس تاریخ کو نہ پڑھیں تو لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، حالانکہ مرثیے ہر سال پڑھے جاتے ہیں، وہی مرثیے پڑھے جاتے ہیں، لیکن لوگ آمادہ رہتے ہیں۔ یہ اصل میں میرا اپنے سوچنے کا ڈھنگ تو یہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ مظلوم کربلا کی معجز نمائی ہے کہ جس وقت بھی اس مرثیے کو اسی کو جی چاہ رہا ہے سننے کے لیے، اسی تاریخ میں اگر لوگ نہیں پڑھتے ہوں گا بھی، وہ آج آپ نے پڑھا، حلاوت نہیں ہوئی، مرثیہ دوسرا پڑھ دیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بار میں نے 20 صفر کو اپنے سخن کے اعضا خانے میں مرثیہ چیلم سے متعلق دوسرا پڑھ دیا۔ پڑھنے کے بعد جب میں تخت سے اترا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی حسن امام، یہ تو بڑا عجیب ہوا کہ آج تو حلاوت نہیں ہوئی اور آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بولے آپ نے مرثیہ دوسرا پڑھ دیا۔ میں بخدا صحیح بتا رہا ہوں۔ پھر میں تخت پہ گیا، میں نے بیاضیں کھولی، اور پھر لوگ بیٹھے، اور پھر انہوں نے وہی مرثیہ دوبارہ سنا۔ یہ معجزہ ہے مظلوم کربلا کا۔ جی بھائی، میں یہی چاہ رہا تھا کہ ذرا سا یہ بھی بتائیں کہ کون سے خاص طور سے وہ شاعر ہیں جن کا آپ کلام زیادہ پڑھتے ہیں؟ کیا امروہہ کے بھی وہ کئی شعراء ایسے ہیں جن کا کلام آپ خاص طور سے پڑھتے ہیں؟ ان کے نام ذرا سا اور بتائیے۔ بھائی دیکھیے، زیادہ تر تو میر انیس قال اللہ المقاموں کا پڑھا جاتا ہے، مرزا دبیر، میر نفیس، تعشق، اور آپ کے امروہے سے متعلق یعنی شمیم امروی صاحب کا جو فرزدق ہند کے خطاب یافتہ ہیں، اور ان کا مرثیہ، ان کے ہم کئی مرثیے پڑھتے ہیں، اور آپ کے نسیم امروی کے ہم مرثیے پڑھتے ہیں۔ یہ اساتذہ کے مرثیے ہماری بیاضوں میں قدیمی طرز میں یعنی ٹاٹل کے قلم سے لکھے ہوئے، میرے پاس تو 150 200 سال پرانے مرثیے موجود ہیں قلمی۔ ایک آدھ تحریر تو مرزا دبیر کے ہاتھ کی بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تو شوق ہمارے بزرگوں سے ہمیں بستہ بھی ملا، اس میں وہ سب مرثیے محفوظ ہیں ہمارے پاس۔ جی بھائی، ذرا سا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ
وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ بیچ بیچ میں آپ سے کوئی سوز بھی سنتے رہیں، اور آپ سوز جو سنا رہے ہیں ہماری درخواست پر، وہ آپ نے صبح کے وقت میں کس انداز سے پڑھا جائے گا وہ بھی سنایا، پھر اس کے بعد دوپہر اور پھر شام. اب رات ہو جاتی ہے، اور رات میں جب مجلس ہوتی ہے اور فرش ادب بچتا ہے تو آپ سے اگر کہا جائے کہ سوز سنائیں، تو رات کے وقت میں سوز کا کیا اس کا لحن ہوگا اور کیا راگ رہے گا، اسے ذرا سا ہم ناظرین کو کوئی سوز سنائیے رات کے وقت میں اگر کوئی مجلس ہوگی. جب اکبر سجا لٹ رہا اکبر بھی مرنے کو چلا ناظرین، دیکھا آپ نے کس طرح خوبصورت پردرد انداز میں محترم حسن امام حسن صاحب نے سوز سنایا، اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مرثیے کے حوالے سے اور سوزخوانی کے حوالے سے. خصوصی طور سے ہم چاہیں گے بھائی سے یہ بھی پوچھنا کہ بھائی وہ کون کون سے خاص مرثیے ہیں جن کی آپ سے خاص طور سے فرمائش ہوتی ہے کہ آپ یہ والا مرثیہ سنا دیجئے. تو وہ کچھ مرثیے اگر ہیں تو وہ مرثیے ذرا سا ہمارے بتائیں ناظرین کو، تو کون کون سے مرثیے ہیں. بھائی دیکھیے، ہمارے یہاں جیسے چاند محرم کا چاند نمایاں ہوا تو اب ہم جو یعنی پڑھتے ہیں سلام پڑھیں گے، آیا فلک پہ محرم کا جب ہلال ہوا. تو اس کا انداز یہ ہے کہ آیا فلک پا محرم کا جب ہلال ہوا، آیا
چاند کے صغرا کو غم کما سنا جو نہیں پا مارے گئے چچا عباس قلق سے بالی سکینہ کا جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت عباس کے نہربہ بازو قلم ہوئے اور فوج اعظم میں تلاتم ہے کہ شعر آتا ہے. مرزا دبیر کا ہے گلگونہ رخسار فلک گرد ہے رن کی. یہ مرثیہ ہم پڑھتے ہیں. تو یا پھر حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو. بھائی ایک مرثیہ کہ آپ پڑھتے ہیں خصوصی طور سے آئی جب خیمے کی دیوڑی پہ سواری, تو ذرا سا وہ ہمارے ناظرین کو کوئی سنا دیجیے. آئی جب خیمے کی ڈیوڑی پر سواری شاہ کی لپٹی آ کر پاپ کی گردن سے پیاری شاہ کی کیا کہوں اس وقت کی میں بے قراری شاہ کی ابر بھی شرمندہ تھا دیکھ اشک باری شاہ کی نازو بالی سکینہ کے پدر کے ساتھ باپ کی گردن میں اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ شاہدی زانو پا اپنے اس کو بٹلا ہوئے کہتے تھے اے لاڈلی جی بھر کے مجھ کو دیکھ لے
بات کچھ کرنے کے رونا زندگی بھر ہے تجھے مجھ کو تتلا کر پکار اب اے سکینہ پیار سے پھر یہ فرصت کی ملاقات اے میری گلو کہاں پھر کہاں یہ بیٹھنا اور میرا زانو کہاں. سبحان اللہ. بھائی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہماری درخواست پر ہمارے آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ سے کچھ خاص گفتگو ہوئی اور ہمارے بچوں کی خصوصی طور سے معلومات میں اضافہ ہوا. آخر میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ خاص پیغام آپ اگر ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیجئے. بہرحال پروردگار عالم ذکر حسین کو برقرار دائم و قائم رکھے اور جو سننے والے ہیں پروردگار ان کو بھی قائم رکھے. تمام جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اور تمام لوگوں کو خصوصاً آیت اللہ سیستانی اور سید علی خامنئی رہبر معظم اور دیگر علماء اور مومنین و مومنات کو پروردگار عالم محفوظ رکھے اور ذکر حسین کا بول بالا رہے، مولا امام کا پرچم ہو اور ہم ان کے ناصروں میں اور امام حسین کے سوزخانوں میں ہمارا شمار پروردگار عالم فرما دے. پروردگار عالم جو عزاداری سے متعلق، امام حسین سے متعلق، اہل بیت سے متعلق فنکشنز اور پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں، خصوصاً اہل بیت کا جو یہ ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور ہمارے اس ذکر کو فروغ رہے اور انجمن کو فروغ ملے اور کامیابیاں اور اچھے سے اچھے پروگرام ہم لوگ کرتے رہیں اور دیتے رہیں. ہمیں ان کا تعاون کرنا ہمارا اخلاقی بھی اور دینی بھی فریضہ ہے، تو ہم ان کے معاون رہیں اور ہمارا مقصد فروغ حسینیت ہے. ہمارا مقصد عزاداری کو قائم رکھنا ہے. ہمارا مقصد مرنے کے بعد ہمیں جو ہمارے ائمہ طاہرین ملے، ہمارا مقصد یہ ہے اور ذکر اہل بیت کو اللہ تعالیٰ باقی اور قائم و دائم رکھے. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، کیونکہ یہ خصوصی طور سے ایام اعزاں ہیں اور ایام اعزاں میں آپ کی مصروفیت کا ہمیں اندازہ ہے کہ ایک ایک دن میں آپ کتنی مجالس پڑھتے ہیں، کتنی جگہ جانا، کتنے جگہ سوزخانی کرنی ہے، اس میں سوز بھی پڑھنا، سلام بھی پڑھنا، مرثیہ بھی پڑھنا، اور یقیناً اتنی مصروف وقت میں سے آپ نے ہماری درخواست پر ہمارے اہل بیت ٹی وی کے خاص پروگرام وقار سخن کے اس پیام زینب کے خاص پروگرام میں آپ نے ہماری درخواست پر شرکت کی. آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے. تو ناظرین، یہ تھے محترم حسن امام حسن امروفی صاحب، عالمی شہرت یافتہ سوزخوان، مرثیہ خوان، نوحہ خواں اور شاعر اہل بیت بھی آپ بہت اچھے ہیں. لیکن شاعری کے حوالے سے ہم نے ان سے آج گفتگو نہیں کی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی شاعری کے حوالے سے بھی ان سے ہم گفتگو کریں گے. اسی کے ساتھ یہ آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.